سر یہ جو اسٹیلین ہانیہ والا واقعہ پیش آیا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہانیہ کا یہ معاملہ ایک ظلم کی بابت ہوا ہے، لیکن کسی انڈیویجول پرسنالٹی کی جانب سے۔ یہ سی سی ڈی نے نہیں کیا، ادارہ انوالو نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ سی سی ڈی کے محافظ بن کے آئے ہیں۔ دیکھیں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ آج آپ کی بچیاں باہر نکلتی ہیں جینز سکن ٹائٹس پہن کے، کوئی شخص آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ جو بے گناہ مر رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ مجرم بھاگ گئے اور بھائی بھاگ گئے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے بعد وہ مقابلے میں مارے گئے۔ اوئے میرے اللہ، ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ پلیز میرے سر وچ موبائل مار دو، میں نہیں سمجھ لگ رہی، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ ناظرین، سندھ سیاپا کے ساتھ میں ہوں اجاز ورک۔ چکوال واقعے نے ایک بار پھر بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی حفاظت کے لیے ہیں یا عوام ان سے ڈرنے لگی؟ ایک معصوم جان گئی، ایک خاندان اجڑ گیا۔ جواب میں پھر وہی تحقیقات جاری ہیں، وہی پرانی لائن۔ آج سوال صرف سی سی ڈی سے نہیں، پورے سسٹم سے ہے۔ غلطی کس کی تھی؟ ذمہ داری کون لے گا؟ اور انصاف کب ملے گا؟ آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے کرائم رپورٹر یاسر شمون صاحب۔ انہی سے جانتے ہیں کہ جو سی سی ڈی نے سیاپے ڈالے ہوئے ہیں، عوام ان سے خوش بھی ہے کہ عوام ان سے تنگ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو اسٹیلین ہانیہ والا واقعہ، یہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اجاز اسے بڑا تفصیل سے سمجھنے کا یہ معاملہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ سب سے پہلے تو بے انتہا افسوس اور درد ہے اس بات کا کہ ہانیہ آسٹریلیا سے آئی اور راستے میں حج کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ گئی۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی عفان بھی تھا جو گولیوں کا شکار ہوا۔ اس کے والد عدیل احمد تھے جو گولیوں کے شکار ہوئے۔ یہ دونوں ریکور کر رہے ہیں اور ڈاکٹر سدرا ان کی خطرے سے باہر ہیں۔ ہاں جی، خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر سدرا جو ہیں وہ ان کی والدہ مائدہ ہیں ہانیہ کی، اور عدیل احمد کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ محفوظ رہیں اور یہ تینوں شدید زخمی ہوئے۔ اب عفان اور ڈاکٹر عدیل تیزی سے ریکوری کر رہے ہیں، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہانیہ ننھی منی سی ہنستی مسکراتا چہرہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اور وہ کیوں نہیں ہے اس میں سب سے پہلے بات بتا دوں۔ ایک لفظ ہے انیوژل، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دوسرا ہے انڈیویجول، اسے بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تیسرا ہے لفظ، ان دونوں چیزوں کے درمیان میں پراپوگنڈا۔ یہ تین چیزوں کا ملاپ ہو رہا ہے۔ میں پھر کہہ دوں کہ ہانیہ کا یہ معاملہ ایک ظلم کی بابت ہوا ہے، لیکن کسی انڈیویجول پرسنالٹی کی جانب سے۔ ادارہ انوالو نہیں ہے۔ یہ سی سی ڈی نے نہیں کیا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آج میں آپ کو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر میں کوئی پروگرام کرتا ہوں اور اس میں کچھ ایسے الفاظ بول دیتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو ایک انتباہ ہوتی ہے کہ اپنے کیے کا ذمہ دار اپنے جملہ حقوق کا میں ہوں۔ ہاں، وہ ڈسکلیمر اسے کہتے ہیں۔ ہر ادارے کے اندر یہ پالیسی موجود ہے کہ جو شخص ویپن لے کے چلے گا، عوام الناس کی حفاظت کرنے کے لیے نکلے گا، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ انڈیویجول کی غلطی ہے، ادارے کی غلطی نہیں ہے۔ اب میں اسے ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، یہ سب سے پہلے آسٹریلیا سے آئے، انہوں نے حج کیا، حج کے بعد یہ چکوال آ گئے، ان کا وہاں پہ رہائش گاہ بھی ہے، ان کے سسرال بھی عدیل احمد کے وہاں پہ ہیں، انہوں نے وہاں پہ جانا تھا، کسی دوست کے گھر بھی جانا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتے ہوئے دیکھ لی ہیں۔ اب وہاں پر ڈکیتی ہو رہی ہے، واردات ہو رہی ہے۔ اس واردات کے تقریباً 1 فرلانگ دور آپ کہہ لیں کہ سی سی ڈی کا دفتر یا پھر اسے پولیس اسٹیشن کہہ لیں۔
या उसे चौकी कह लें या उसकी कोई छोटी मोटी छौनी कह लें। मुझे तो लगता है आप सीसीडी के मुहाफिज बन के आए हैं। मैं आपको क्लैरिटी के साथ जो चीजें बताऊंगा ना, जो हकीकत है, हकीकत बताऊंगा। देखिए मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ठीक है, कोई मेरी माँ बहन या कोई बाप बेटी वहां पे नहीं भी आए हुए सीसीडी के साथ, ठीक है। जितने मेरे खतरनाक सीसीडी के ऊपर तनकीद बड़े प्रोग्राम है, प्रोग्राम किया आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, क्लैरिटी के साथ चीजों को बयान करना है। एक गालम गलोच ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और एक शूटर नेटवर्क है जो बाहर के मुल्कों में बैठा हुआ है। मुझे आप ये बताएं कि सीसीडी अपना काम किन के ऊपर करती है? मुजरमों के ऊपर करती है। मखसूस मैंडेट है ना, जो शूटर हैं, जो कत्ल करते हैं, जो सोनाटमी के मामलात में या बच्चियों के साथ इज्तमाई ज़्यादती, जना बिन जब्र या फिर इस तरह के वाक़यात, जिसे आप ये कह सकते हैं कि अगवा बराए तवान और बहुत कब्ज़े और ये और सारी चीज़ें यही करते हैं ना खतरनाक लोगों को। इसके पीछे कौन लोग होते हैं? बदमाश, गुंडे, मवाली, जो बाहर बैठे हैं। गैंगस्टर ये उन्हीं के खिलाफ चलते हैं ना। ठीक है। इस हानिया के इशू को बाकायदा तौर के ऊपर इस मासूम लाश के ऊपर एक सियासत की जा रही है। जाए आज के प्रोग्राम में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ है, और एक मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वालों में से हूँ। मैंने हमेशा इमरान खान को वोट डाला है, मैंने नून लीग को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नन्ही मुन्नी बच्ची की लाश के ऊपर पीटीआई और उनकी गालम गलोच ब्रिगेड सियासत कर रही है। खुदा के लिए आप शहबाज गिल का प्रोग्राम निकाल के देख लें, जो वो जबान इस्तेमाल कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, जब पत्तों की में एक औरत, बूढ़ी औरत, बालियां सोने की पहनी थी और सब्जी बेच रही थी, और दो नौजवान आए और उन्होंने आके बालियां नोच ली और उसके कान चिल दिए और वो लेके भाग गया, 4 घंटे में इंसाफ किसने दिया? सीसीडी। आज आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं जीन्स, स्किन टाइट्स पहन के, कोई शख्स आंख उठाने की जरूरत नहीं करता। उसके पीछे कौन है? ये जो बेगुनाह मर रहे हैं, इसके पीछे कौन है? एक बेगुनाह एक इंडिविजुअल की गलती से मरा। अब मैं उसका पूरा बताता हूं ना आपको। देखें इजाज, ये किसी बड़े आदमी का, ये किसी बड़े आदमी का बच्चा होता या बेटी होती तो फिर क्या होता? ये बड़े ही आदमी का बच्चा है, ये ऑस्ट्रेलियन पलट फैमिली है। है। अल्लाह की तरफ से कोई इस तरह का नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन पलट अल्लाह की तरफ से नहीं थे, अपनी मेहनत से थे। ऑस्ट्रेलिया गए थे, मेहनत की थी, वहाँ की नेशनैलिटी हासिल की थी, वहाँ बच्चे पैदा हुए थे। मिलेगा इंसाफ 100% मिलेगा, बल्कि इंसाफ मिल चुका है। वो कैसे, यानी कि आपको खुले लफ्जों में अगर बयान कर दूं तो ये आप, वो एक गाड़ी में फैमिली है और पत्नी हजारों गोलियां चलाई हैं। देखें मेरी बात सुने, अदील अहमद का अपना बयान आ चुका है, बाकायदा तौर पे उसका ऑडियो क्लिप चल रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं अदील अहमद कि उसको कन्फ्यूजन हुई है। उसने देखा कि डाकू खड़े हैं, उसकी गलती ये थी अंधाधुंध फायरिंग ना करता, ये उसकी इंडिविजुअल गलती थी, इनफरादी गलती थी। सीसीडी की नहीं, सीसीडी के अहलकार की। वहाँ पे सीसीडी बजाते खुद नहीं थी खड़ी। इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि नहीं? इसमें लूपहोल है। इसमें यह कि आप डीएसपी हैं तो आप अपनी पसंद का कांस्टेबल मंगवा लेते हैं कि ए मेरे को काम करेगा, ए थानेदार मेरे को काम करेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। ये बहुत सी खराबियां हैं जो इजाज़त दुरुस्त होने वाली हैं, जिनका अदराक किया जाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब लोगों की जानों के साथ खेल के फिर ये दुरुस्त होंगी। आप मुझे ये बताएं, आप बतौर सहाफ़ी, आपकी ज़िंदगी गुजर गई है जर्नलिज्म करते हुए, इजाज़ दिल पे हाथ रख के ये बात कहिएगा, क्या आप ये कह सकते हैं कि कातिल सीसीडी, आप ये कह सकते हैं मरियम नवाज की कातिल सीसीडी, आप ये कह सकते हैं मासूम बच्ची की कातिल सीसीडी? क्या अपने मुंह से कह सकते हैं? कैसे? मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के भी कह सकता हूँ कि मुजरम। देखिए, मुजरम तो खैर वो शख्स भी नहीं होता कि जिसने डायरेक्ट किसी बदले में किसी को मारा होता है। जब तक अदालत उसको सर्टिफाइड ना कर दे वो मुलज़म होता है। मुलज़म से ही उसने मुजरम बनना होता है, और उसके लिए बड़े तकाज़े होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। ये FIR फ़ौरन से पहले कटी। FIR एक हादसे के तौर पे कटनी चाहिए थी, क्योंकि ये हादसा था। सीसीडी को नहीं था पता कि इसमें डाकू हैं, या उसके कांस्टेबल को नहीं था पता कि इसमें डाकू हैं, या फिर इसमें कोई फैमिली है, क्योंकि उस वक्त दरियाफ्त नहीं था हुआ। गलतियाँ उससे कहाँ हुई ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी 322 की FIR कटनी थी। आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, 322 की FIR कटती है। फ़ौरन से पहले, क्योंकि एक ह्यूमन शील्ड बन के सीसीडी सामने ना आ जाए, लोगों की नुक्ताचीनी का शिकार ना हो और अपने अहलकार को बचाने का इल्ज़ाम ना लगे, उनसे उन्होंने 302 की FIR कटवाई।
انہوں نے 302 کا جرم اس میں آزاد کیا. میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ سے. وہ تو بلکہ میرا نام سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ہماری جان کا دشمن ہے, یہ ہر وقت ہماری غلطیاں نکالتا رہتا ہے, ہم پہ نکتہ چینی کرتا رہتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر ایک بچی, معصوم بچی جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے, محرموں کے دنوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام علیہا کی گود میں ہستی مسکرا رہی ہے, وہاں پر سردار جنت کی گود میں ہستی مسکرا رہی ہے. تو پھر چھوڑ دیں, پھر تحقیقات ختم اس کر دیں. بچی کی لاش کے اوپر سیاست ہو رہی ہے, تحقیقات نہیں ہو رہی. خدا کے لیے, آپ کی تحقیقات کی روح کو متاثر کرنے کے لیے اس وقت دو بڑے گروہ, ایک ڈکیت گروہ جو باہر کے ملکوں میں شوٹر نیٹ ورک کو اس وقت باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ سی سی ڈی کے خلاف جب ہے. آپ نے کہہ دیا کہ وہ جنت میں چلی گئی, ٹھیک ہے, جی. ہر واقعے وہ کے شہید بعد ہے نا. وہی ایک جملہ, وہ شہید ہے. تحقیقات ہو رہی ہے, تحقیقات ہو رہی ہے. یہ تو ہر واقعے میں یہ جملے بولے جاتے ہیں. دیکھیں یہ کوئی ایسا پڑا ہوا پانی کا چھٹا نہیں ہے جو مار کے فوراً تحقیقات ہو جائے گی. اس نے تسلیم کیا اس بندے نے کہ مجھے نہیں جج ہو سکا, میں نے یہی دیکھا, مجھے یہی لگا کہ گاڑی کے اندر یہ وہی ڈاکو ہیں جنہوں نے اندر پناہ لے لی اور وہ گاڑی لے کے چل پڑے. ڈاکوؤں کی نہیں, اس میں بتاتا ہوں. جب اور وہ پتہ نہیں کتنی گولی چلی ہیں, بتا سکتے ہیں آپ؟ بھائی وہ آسٹریلین تھی. دیکھیں گولیاں تو بتائیں, وہ گاڑی کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی, ناظرین یہ سکرین پر چل رہی ہیں, آپ ذرا گولیاں گنیے گا کتنی چل رہی ہیں, یہ دیکھیے گا. اجاز سی سی ڈی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ 16 گولیاں چلی ہیں. میرے اندازے کے مطابق تقریباً تو باقی پی ٹی اے نے چلائی ہیں, 80 کے قریب گولیاں چلی ہیں میرے اندازے کے. باقی پی ٹی اے نے 80 سے 90 کے قریب گولیاں چلی ہیں. یہ وہ انڈیویجول سی سی ڈی کا اہلکار ہے جس کی غلطی ہے, جس نے کوئی وارننگ نہیں دی, جس نے کوئی متنبع نہیں کیا ڈاکوؤں کو اور سیدھا فائر کر دیا. نہ اس نے اپنے انسپیکٹر سے پوچھا, نہ متعلقہ اتھارٹی سے پوچھا, نہ اپنے سرکل کے ڈی ایس پی سے پوچھا, نہ اپنے آر او سے پوچھا. ان باتوں کی تصدیق ہو چکی ہے. اس نے انڈیویجولی اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے وداؤٹ اینی ججمنٹ اس نے فائر کھول دیا. اور جب فائر ہوا, ان لوگوں کے اوپر فائر ہوا جنہوں نے کبھی زندگی میں آج تک ایک پٹاخے کی آواز نہیں تھی سنی. وہ آسٹریلیا میں رہتے تھے, ایک مہذب کنٹری کے اندر رہتے تھے. جب انہوں نے فائر سنا, فائر شدت اختیار کر گیا. ملزمان جن کو پکڑنا تھا وہ بھاگ گئے, فرار ہو گئے. ڈاکٹر سدرا نے اور ان کے شوہر نے گاڑی تیزی سے بھگا دی, اور یہی اس وقت کرنا بنتا تھا. جب انہوں نے بھگا دی, یہ آگئی غلطی کے اوپر تھا. اس نے ایکزیوم کر لیا کہ نہیں جناب ڈاکو جو ہیں وہ گاڑی کے اندر چلے گئے ہیں, اور ہمیں دیکھ کر انہوں نے ہماری فائرنگ دیکھ کر گاڑی بھگا دی ہے, اور پھر انہوں نے گاڑی کے اوپر بھی فائر کر دیا, اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے. اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. لیکن آپ پوری سی سی ڈی کو غلط کہہ کر, میری بات سنیں, پورے پاکستان میں سی سی ڈی کے نام سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اور نہیں خدا خوفزدہ کے لیے کون؟ اچھا آج تک مجھے بتائیں آپ کو سی سی ڈی نے کیا کہا؟ کون وہ؟ ہم تو لوگ تو میڈیا میں ہے نا. نہیں میڈیا کو چھوڑیں, آپ کے محلے میں کتنی بار آئی ہے؟ بے تاشا کیا ہمارے محلے میں وہ تو ڈاکو رہندا ہے گا نا, اوہو میں بتا رہا ہوں. یہ تو آپ خود بنا دیتے ہیں, کنو بچاؤ گے آپ خود بنا دیتے ہیں. جس طرح یہ معصوم بچی والا واقعہ ہوا, آپ نے ڈال دیا شہباز گل پہ. 2026, ہاں یہ 2026 کا سال جا رہا ہے جی, جہاں پہ آپ وہ میزائل سسٹم لانچ کر رہے ہیں جس سے پوری دنیا آپ سے تھر تھرا رہی ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے اس سوشل میڈیا, یہ پورا پاکستان تباہ کرنے جا رہے ہیں. کیا سن لیں, اس سوشل میڈیا میں, اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی بھیانک غلطی کوئی خود سے کر سکتا ہے, یہ دانستہ ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا جس کا نام ہے, جس کے کریڈٹ میں ملزموں کو کلا کما کرنے کا ایک بہت بڑا کریڈٹ شامل ہے, وہ ایسی قانونی حرکت میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے وقاص الحسن ڈی اے جی وہ دودھ کے دلہے ہیں؟ نہیں, وہ لوگ وہ انسان نہیں, انسان غلطیاں نہیں کر سکتے. نہیں وہ دیکھیں تو یہ غلطیاں مانے بھی نا. معصوم اجاز بچے, آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک ایڈیشنل آئی جی ایک معصوم بچی کے لیے برا سوچ سکتا ہے؟ وہ تو اوپرلے لیول پہ ہے نا, جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہاں تک تو پہنچے نا. بھائی میں نے تو کہا ہے, سی سی ڈی خود بھی کہہ رہی ہے, ادارے خود بھی کہہ رہے ہیں, تمام لوگ خود کہہ رہے ہیں اس سے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں سڑک کے اوپر کوڑے مارنے چاہیے. سزا کس کو ملنی چاہیے؟ یہ جس سے سی سی ڈی اہلکار سے یہ غلطی نہیں, جس نے انفارمیشن غلط دی ہے اس کو نہیں ملنی چاہیے. انفارمیشن تو اس میں کسی نے نہیں دی, وہ جو اس نے خود ایگزیوم کیا ہے
کہ یہ اس نے دیکھ وہ لیا تو تھا. پریشر ڈالا ہوگا آپ کے بڑے لوگوں نے, وہ بیچارہ مان گیا, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کر لیں گے, بس ٹھیک ہے آپ مان جو, نہ کریں. نہیں, اسے نہیں پتا کہ میں نے پھانسی لگ جانا, وہ پریشر میں وہ آ کے کچھ کیسے نہیں مان لگنا, جائے گا. آپ لکھ لیں کہ کس نے کہا پھانسی لگ جانا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, آپ کو پتا ہے کہ سہیل ظفر چٹھا اس فیملی کے پاس گئے ہیں, انہوں نے پرتکاب انداز سے ان کی مہمان نوازی بھی کی ہے اور انہوں نے اس کا بچی کا پرسہ بھی ان سے لیا. پتہ ہے آپ کو اس وہ تو آپ کسی کے گھر پہ بھی چلے جائیں, وہ تو آپ کو ایز اے مہمان آپ کو پھر پتہ ہی ہے کیا کرتے ہیں. بھیا ان کو خود اس بات کا پتہ ہے کہ یہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ, جو بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کا کوئی اب. آپ نے مجھے ابھی کہا کہ 80 گولیاں آپ کو, میں کہتا ہوں 90 بھی ہو سکتی ہیں میرے خیال 100 بھی ہو مطابق. سکتی, ہاں بالکل ہو سکتی ہے, 50 بھی ہو سکتی. بھائی ظاہر ہے. یہ ایک بندہ چلا SMG سکتا ہے چلی جس ہے, کو آپ کہہ رہے ہیں بار SMG بار چلی پھانسی ہے, دیں گے, ہاں؟ وہ ایک بندہ چلا سکتا ہے 80 85 90 گولیاں. نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں. اب اداروں نے اپنی پشت بچانے کے لیے کچھ چیزوں کو پس پردہ بھی رکھا ہوتا ہے, اور تفتیش کی روح متاثر نہ ہو جائے اس لیے اسے اوپن بھی نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بچی کو انصاف ملے تو میں بھی اوپن نہ کروں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو دعا کریں اسٹیلین بچی تھی, پاکستان ہوتا تو یہ معاملات بند, فائل بند, کسی کو پتہ ہی اچھا, نہیں یہ ہونا تھا. پرسیپشن بھی بڑی غلط ہے اجاز, اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونا آج کے دور کے اندر. یہ اس ٹاپک کو ہائپ کیوں مل رہی ہے؟ اور یہاں پہ پیٹرول مہنگا ہونے سے لوگ 1 منٹ سے پہلے اپنی موٹر سائیکل جلا دیتے ہیں. شور ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, بات آپ مانیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ پاکستان ہوتا تو فائل بند, پاکستان میں اس طرح کا واقعہ ہوا تو اچھا, فائل تو بند. یہاں میری بات یہ سنیں. ہمارے یہ چند دن پہلے یہ واقعہ ہوا, CCD والوں نے کیا, 2 اچھا. بھائی, انہوں نے کوئی چکر ہی نہیں, وہ بیچارے کی غریب کس تھا, کو کہیں. یعنی کہ انہوں نے ذاتی دشمنی سی, پتہ نہیں پیسے کیا دینے تھا. سن CCD دے پتہ انہوں نہیں, نے. پوچھے جا کے. یار خدا دا خوف کھاؤ, جن کو مارا جاتا ہے یا جن کو ساتھی چھڑانے آتے ہیں, آپ کو میں بتا دوں, مجھے اس ٹائم جو لگ رہا ہے CCD کی ہمدردی میں آپ آئے ہیں. میں نہیں ہمدردی میں ہے, پھر آپ کم سے کم بات تو انصاف میری 29 سالہ سروسز ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کی آپریشنل پولیس جو ہے وہ کرتی ہے کرپشن اس طرح کی, آپ کی انویسٹیگیشن پولیس کرتی ہے کرپشن اس طرح کی, آپ کے CTD کے اہلکار اس میں انوالو ہوتے ہیں ایسے معاملات میں. میں مانتا ہوں, میں ہزاروں ایگزامپلز دے سکتا ہوں. اس میں نہیں ہے. یہ ایک پراپر ایجنسی ہے, قانون ساز اسمبلی سے پاس ہو کر بننے والی ایجنسی ہے, اس کی ڈومین ہے, اس کا ایک مخصوص مینڈیٹ ہے, اس سے نکل کر یہ کام نہیں کر سکتے. اس لیے کہہ رہا ہوں ابھی بھی پاکستان SOPs ہیں, ان SOPs سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا, یہ سب کچھ پاسبل نہیں ہے. آپ جب پسٹن کھولتے ہیں اس کے رنگ نکالنے پڑتے ہیں, تبھی رنگ سارا کچھ ہوگا نا. یعنی کہ جب پسٹن کھلے گا, رنگ کھلیں گے, ساری چیزیں کھلیں گی, پھر ایک ایک کر کے ترتیب وار جڑیں گی. اگر ایک میکنزم موٹر سائیکل کا اس طرح ہو سکتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پورے پاکستان کے جرائم کو ہیڈ اس وقت کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, وہ ادارے کی کوئی SOPs نہیں ہوگی, اس کا کوئی میکنزم نہیں ہوگا. اور بھائی جان اس میں بہت بڑا میکنزم ہوتا ہے. جب ایک بندے کو ساتھی چھڑانے کے لیے آتے ہیں, باقاعدہ ایک ٹیم بیٹھتی ہے, اس میں IO بیٹھتا ہے, اس میں سرکل کا DSP بیٹھتا ہے, اس میں RO بیٹھتا ہے, اس میں ایک ایڈیشنل DAG بیٹھتا ہے, اس میں ایڈیشنل IG صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, اس میں متعلقہ ملزم ہوتا ہے, اس کا پورا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, اس کے مقدمہ مثل صفحات دیکھے جاتے ہیں, اس کے جرائم دیکھے جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شخص کو ساتھی کیوں نہ چھڑانے کے لیے آئیں جو کسی کے گھر میں ڈکیتی کرنے کے لیے گیا ہے اور اس کے شوہر کے سامنے, اس کی بیوی کے ساتھ وہ سب کچھ کرتا ہے. بچی کی فیملی ڈکیٹ تھی؟ نہیں, وہ ڈکیت نہیں تھی. تو میں آپ کو بات تو اس کی ہو وہ تو رہی ہے. معصوم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, چند ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے CCD چند نے اچھا ایک کام نہیں, کیا. آپ کے معاشرہ بڑا پڑا ہے یار خوف, بچوں میں خوف کل ہے, خدا کے لیے معاف کر. شیخو پورہ میں ایک 7 سال کی بچی کی قمیض اٹھا کر اس کی چھاتی کے اوپر گندی حرکتیں کرتا ہوا لڑکا پکڑا گیا ہے, اور اس کو قرار واقعی سزا آپ کی CCD نے دی ہے. اس کی ویڈیو منظر عام کے اس کو اوپر مار دی ہے CCD نے. نیفے کی گولی چل گئی. نہیں, نیفے میں چل گئی یا چلا دی؟ یعنی کہ جو بھی ہے یار غلط ہے نا. کیوں اور نہیں اس طرح نہیں ہوتا. خدا کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ اور بھائی آپ پسٹل لے کے سعودی وہ عرب بھاگ میں بھی رہا تھا, نظام دیکھیں نا, سعودیہ میں بھی پستول لے کے بھاگ رہا تھا, منہ میں گولی تھی, چل گئی. بس ایویں چل گئی. جس طرح آپ چل گئے ہیں اس طرح گولیاں چل رہی ہیں. خدا کے لیے نہ کریں. مجھے بتائیں وہ جو آپ ان سے پوچھیں جن کی جوان بچی ہیں اور وہ اسکول کالجز میں آتی ہیں اور وہ دمائیں نہیں, ان کو سزا دیں. جولیاں اٹھا کے دمائیں دیتی ہیں CCD کو. جب سے CCD بنی ہے, ایک ویڈیو آپ کو یا لگتا ہے کہ ایک CCD کلپ ہانیہ عدیل کی ملزمہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے؟ میری بات تو سنیں نا سر, جذباتی اتنا کو سنگ دل ہو سکتا ہے.
ادارے کو کیوں غلط بدنام آپ کے پاس Propagate کیوں میں کرنا؟ بتاتا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں ایک کلپ مجھے دکھا دیں جو آدمی، خاتون یا خواتینیں کہہ رہی ہوں کہ سی سی ٹی زندہ باد، مجھے دکھائیں کلپ، ایک کلپ دکھا سکتے ہیں آپ مجھے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اب آپ نے اس کے اوپر چھلانگیں مارنی ہیں. جب سی سی ڈی کے 3 تھانے ہیں لاہور میں، ٹھیک ہے. جب اس کا قیام ہوا نا، ہوں. اس میں سینکڑوں کی تعداد سے، لاکھوں کی تعداد سے گھر کی گھریلو نچاکیوں کی درخواستیں سی سی ڈی کے پاس لوگ لے کے آئے. انہوں نے کہا ماں جی ساڑی یہ ڈومین نہیں، ساڑا مینڈیٹ نہیں، اسی اجرتی قاتلاں نوں پھڑنے ہاں، اسی ڈکیتاں نوں پھڑنے ہاں، اسی رسا یہ گیراں نوں میرا پھڑنے. سوال نہیں تھا، سنیں، سوال میرا سن، وہیں پہ آ رہا ہوں، وہیں پہ اچھا. آ رہا ہوں. عوام کیوں اپلیکیشنز ان کے پاس لے کے گئی؟ کیونکہ عوام کا اعتماد تھا. میں نے اس شہر کے اندر سی سی ڈی کے نعرے بجتے ہوئے دیکھے ہیں. آپ کی تاجر برادری جتنا بڑا فیتھ رکھتی ہے نا سی سی ڈی کے اوپر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور تاجر برادری ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہاں پر بتا سسٹم کتنا چل چکا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ جڑ جو سے ختم ہو تاجر چکا. برادری آپ بات کر رہے ہیں نا، یقین کریں ہمارے پاکستان میں جو 14 اگست کو باجے ملتے ہیں نا، وہ بھی چائنا سے آتے ہیں. یہ باجے نہیں بنا سکتے، آپ ان کی بات کرتے ہیں. چلو وہ تو ہماری اپنی نااہلیاں ہیں. اسی طریقے سے سی سی ڈی اہلکار کی نااہلی ہے، اس نے پورے کے پورے ادارے کو سٹیک پہ لگا کے رکھ دیا ہے. خدا کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، کچھ 70-80 گولیاں اس طرح نہیں چلتی، ٹھیک اور ہے. سر 3 اور بندے تھے. معصوم آپ فیلمی پورا سوال کا جواب سنتے تو ہیں نہیں. جی کیا آپ کرتے ہیں کہ 3 گولیاں چلی ہیں؟ نہیں، 3 بندے تھے. اچھا یہ چھپایا ہوا ہے سی سی ڈی نے. اچھا 2 ہونڈے تھے، ٹھیک ہے 3 بندے تھے. ٹھیک ہے پہلے کراس فائرنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ملزمان نے بھی فائرنگ کی ہے ان ٹھیک کے ہے. اوپر، تو تبھی انہوں نے فائرنگ کی ہے. جب انہوں نے فائرنگ، تو ملزم بھاگ گئے، یہ فیملی پکڑی گئی. نہیں، ملزم بھاگ کے، ہاں، اور یہ فیملی آ گئی بیچ میں. سن لیں، فیملی گاڑی لے کے تیزی سے نکلی، ملزم بھاگتے اتنی دور سے 1 فرلانگ کے فاصلے سے نظر نہیں آئے کلیئرلی. پلیز میرے سر چ موبائل مار دو، مینوں نہیں سمجھ لگ رہی. خدا کے لیے معاف کر دیں، کوئی اللہ نبی کا واسطہ ہے. اچھا یعنی کہ اچھا چلے مجھے بتائیں ایک بات، ہاں کہ یہاں پر ہر ادارے کے اندر وزارت داخلہ کی طرف سے پتہ چلتا ہے، لیٹر آتا ہے کہ یہاں پہ اتنے فارنر آئے ہیں ہمارے ملک میں، اتنے ہمارے، تو ان کو مار دو. نہیں اتنے اوورسیز پاکی. یار حوصلہ ہم تو خدا کے لیے یار تو سب ہو گئے ہو یار، نہ کریں. آپ تو دشمنی میں بہت آگے نکل نہیں، گئے. دشمنی میں نہیں، آپ تو بہت آگے میں نکل کہتا ہوں کہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں ان کا لیٹر باقاعدہ وزارت داخلہ سے جاتا ہے. ہر ادارے کے اندر، ہر ایجنسی کے اندر، اسپیشل برانچ کے اندر آگاہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا تو جی. ان کی حفاظت کریں. بھئی ان کا تحفظ فراہم کرنا ہے، ان کو اسپیشل یہ ایسا پروٹوکول تحفظ دینا ہے. دیتے ہیں. یہ لائک کے ایک کہہ لیں کہ ڈپلومیٹس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ان کو ڈکیت پڑ گئے. اب ڈکیتوں کے اوپر کیوں نہیں انفسائز کرتے؟ کیا ڈکیتوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر ڈکیتی کر کے ٹھیک کیا؟ اگر وہ ڈکیتی ہو رہی تھی اس الو کے پٹھے نے جس نے گولیاں چلا دیں. اچھا آپ کو کیسے پتہ یہ وہاں پہ ڈکیٹی ہو رہی تھی؟ کوئی 15 چلی ہے، کال چلی ہے؟ نہیں، وہ خود اپنا عدیل احمد تسلیم کر رہا ہے اس بات کو کہ ہمارا طلائی زیورات، ہماری ساری چیزیں ڈکیتوں نے لوٹ لیں. وہ تسلیم کر رہے ہیں، ان کا بیان ہے، ان کا بیان ہے، ان کا بیان ہے، ریکارڈڈ ہے. یہ تو ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں میرے دوست. مجرم بھاگ گئے، اور بھائی بھاگ گئے تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کو ٹریس کیا. ٹریس کرنے کے بعد وہ مقابلے میں مارے گئے. اوئے میرے اللہ، ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ حفاظت خود اختیاری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دفعہ 100 ہمارے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب مجرم کو لاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پولیس مقابلے میں مارا گیا. وہ کیا ہوا جی؟ اب وہ ایسا ہوتا ہے، ایک گاڑی میں 8 پولیس والے ہیں، ایک مجرم ہے جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں جی. ان کے ساتھی آئے تھے ہم پہ فائرنگ کی اور بھاگ گئے. وہ فائرنگ کے نشان کہاں ہیں؟ چیزیں کہاں ہیں؟ اس کو بیچارے کو آپ کو ہتھکڑیوں کے ساتھ، آپ کا ایک بہت بڑا سابقہ گینگسٹر مارا گیا. میرا ٹینڈر اٹھوا چکا ہوا تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ کس شوٹر نے مجھے مارنا ہے اور کتنے بجے مارنا ہے. مجھے تو لگا کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کسی پتوں کی یا اس طرح دور دراز علاقے کے ایس ایچ او ہوتے نا تو یقین کرے وہ آپ جو مرضی گاؤں آپ کو دعائیں دیتا. آپ جو مرضی کہہ لیں. اور نہیں، آپ ان کی لینگویج بول رہے ہیں، آپ تو تڑلے والے ڈی ایس پی ٹائپ لگتے ہیں مجھے. کرائم رپورٹر ہوں میں، کوئی یہاں کرائم رپورٹر میں یہاں پہ کالم نگار ہوں. نہیں، جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں اس طرح تو میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے مجھے. یقین کر، وہ تو آپ حوصلہ رکھیں نا. نہیں حوصلہ میں کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ بیتی ہوئی ہیں نا، میں نے تو یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوئی ہیں. حالانکہ یہ سوال ہم نے ان سے سی سی ٹی سے کر رہے ہیں، جواب آپ دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ادارے کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی. میں غلط تو ادارے نے آپ کو بھیجا ہے کہ ہماری
अच्छा, इतने आपके इदारे अच्छे हों कि हमें कोई माल मता लगा दें हाँ। और हम जाके उनकी कमेंट्रियाँ करते फिरें, हाँ। तो आज हम सारे सहाफ़ी बलगम थूक थूक के मरना रहे अच्छा, अब होते। लास्ट मेरा आखिरी सवाल है कि ये मावरा अदालत इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? ये जो सीसीडी कर रही है, जी। जिस दिन इसका कुछ सबूत आ जाएगा सामने कि ये मावरा अदालत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहे हैं, तो फिर मैं एग्री कर लूँगा। फ़िल वक्त तो कोई सबूत नहीं आया, फ़िल वक्त तो साथी वाकई छुड़ाने आते हैं और हिफाजती खुद इख्तियारी के तहत दफ़ा 100 के तहत सीसीडी रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं, आगे अनट्रेंड होते हैं, ये बच जाते हैं, वो मारे जाते हैं। बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाजरीन, आज के स्यापे सीसीडी के थे, इसका फैसला आप ही कर सकते हैं। हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।